طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کی آنے والی صبح اگست کی 15 تاریخ ہے اور کل کا دن ہمارے لیے ہندوستان والوں کے لیے بڑا عظیم اور خوشیوں کا دن ہے کہ اللہ پاک نے ایسے دن میں اہل ہند کو انگریزوں کے مظالم سے نجات عطا فرمائی۔ کچھ ہفتے پہلے ہم نے مرکز کے لیے عقیدہ شفاعت پر گفتگو کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر حسن اتفاق کے انہی ایام میں جو ہمارا اجتماع تھا وہ احد شریف کی جنگ کے موقع پہ پڑ گیا اور جنگ احد پر گفتگو بھی پھر وعدہ تھا کہ عقیدہ شفاعت پر گفتگو ہوگی اور یہی طے بھی تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ احباب اہل سنت نے گزارش کی، حکم بھی دیا کچھ لوگوں نے کہ عقیدہ شفاعت پر پھر گفتگو آپ کر لیں۔ موقع جو اگست کی 15 تاریخ کا ہے، اگر آپ مجاہدین آزادی اور جنگ آزادی پر گفتگو کریں تو بہتر ہوگا، نوجوان اور نئی نسل کو سچی تاریخ دکھانے کے حوالے سے۔ سو ہم نے پھر اس بات کا ارادہ کر لیا کہ گفتگو اس ہفتے مرکز پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس پر ہوگی۔
ہم اپنی گفتگو کا آغاز قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے 2 مصروں سے کرتے ہیں۔ مقامات مقدسہ کا استثناء کرتے ہوئے یہ بات اگر کہی جائے تو ڈاکٹر اقبال حق بجانب ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ اور مزید کہا ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہیں۔ تاریخ کے ساتھ یہ مظالم ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے کہ تاریخ جو ہے وہ گڑ گڑ کر لکھی جائے گی اور گڑ گڑ کر پیش کی جائے گی۔ ہمیشہ اہل اخلاص اور مخلصین کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ تاریخ کو ہمیشہ توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اسی لیے مسلمان تاریخ پر کبھی آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر حضور مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان صاحب قبلہ اعظمی اکثر فرماتے ہیں کہ تاریخ بکھری ہوئی کڑیوں کو یکجا کرنے کا نام ہے، اور جب مورخ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حالات کے تناظر میں وہ تاریخ لکھتا ہے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ تاریخ لکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر تاریخ مرتب کروانے والا، تاریخ کو ترتیب دلوانے والا وقت کا بادشاہ کتنا ہی ظالم و جابر ہوگا، کتنا ہی قاتل و خونریز ہوگا، لیکن جب مورخ وقت کا اس سے متاثر ہو کر اس کا وظیفہ لے کر جب وہ تاریخ لکھے گا تو وہ اسے کبھی ذل الہی کا لقب دے گا، کبھی عادل و منصف کا خطاب دے گا، اور اس کو خدا جانے کیا کیا القابات سے نوازے گا۔ اور اس کے باپ دادے چاہے جتنے بدترین ہوں گے اس کے باوجود بھی اسے بہت بڑا جو ہے وہ نیک، عابد، زاہد اور متقی بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمومی دور میں جو تاریخ مرتب کی گئی ہے، جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہے، اس میں عمومیوں کی دل کھول کر تعریف کی گئی۔ حالانکہ وہ ایسے، ان میں کے اکثر لوگ ایسے پلیت تھے، چند کو چھوڑ کر، کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کر شراب پیتے تھے، مسجدوں کے صحن کے اندر بد نظریاں کرتے تھے، لڑکوں پر منبر پر بیٹھ کر اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتے تھے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے امویوں کی دل کھول کر تعریف کی ہے، ایک طبقہ ہے جس نے یزید اور اس کے ماننے والوں کو امیر المومنین تک لکھا ہے۔ یہ حالات کی ستم ظریفی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مذہب کی تاریخ میں اتنا گھال میل ہو سکتا ہے تو ملک کی تاریخ کے اندر گھال میل کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں ہم یہ بات بڑے دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ واقعی حقیقی معنوں میں آزادی کے مجاہد تھے، آج جب آزادی کا ذکر ہوتا ہے تو جھوٹے منہ بھی کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اور جو لوگ انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے ادھر یا ادھر کے، ان لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ ہم آگے کی گفتگو میں بہت کوشش کریں گے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں، بات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے حقیقت کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ انگریز ہندوستان کیسے آئے؟ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی تاریخ کیا ہے؟ آپ کو ممکن ہے کہ یہ لطیفہ لگے گا، لیکن یہ لطیفہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان آنے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہ تھی۔ کالی مرچ اور گرم مسالے انگریزوں کو ہندوستان لائے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حقیقت انگریزوں کو ہندوستان لانے کی نہیں ہے۔ کالی مرچ کسی زمانے میں اور دارچینی
کالی مرچ کو کسی زمانے کے اندر انگریز کالا سونا کہتے تھے۔ اب میں اس کی فضیلت اگر طب نبوی کے تناظر میں بتانے کے لیے بیٹھوں تو اس کے لیے میرے پاس کافی وقت چاہیے، اور وقت یوں ہی ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ ہوتا ہے۔ ہر محفل کے اندر ہمیں وقت کی نزاکتوں کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں آپ کہ کالی مرچ کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ خون کی صفائی کے لیے کالی مرچ مفید ہے۔ اسی طرح سے لال مرچ ہم جو کھاتے ہیں یا ہری مرچ، اس کو وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، بلکہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز کیا ہے، ان جائز چیزوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو وہ مرچ نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر مرچ کے نقصان سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو اسے کالی مرچ کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کالی مرچ کا ہم استعمال کھانوں میں کرتے ہیں تو ایک تو انسان ہری اور لال مرچ اس کے نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا پھر اسے تیز پن بھی مل جاتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے، یہ ہاضمے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے، اس کے بعد یہ زخموں کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، آپ غور کریں، انگریز جیسی قوم جس کو کالے سونے کا نام دیتی ہو، وہ کیسی چیز ہوگی؟ ہوا یہ تھا کہ عرب تاجر ہندوستان آتے اور یہ ہندوستان سے کالی مرچ، دار چینی اور گرم مسالے لے کر یہ انگلستان کی منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، اور کسی زمانے میں یہ کالی مرچ کا جو بھاؤ تھا وہ اس زمانے میں سونے کے برابر تھا۔ جیسے سونا قیمتی آج کے دور میں ہے، اس دور کے اندر کالی مرچ اور دار چینی اتنی قیمتی ہوا کرتی تھی۔ یوں بھی ہندوستان کے گرم مسالے، ہندوستان کا عود، ہندوستان کی جڑی بوٹیاں اتنی مشہور ہے کہ عرب اس پر فدا تھے، بلکہ کچھ ضعیف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرائے، کیونکہ اللہ نے ہندوستان کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھا ہے۔ ایک ضعیف حدیث یوں بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو عطریات میں سب سے زیادہ کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا مجھے ہندوستان کا عود بڑا پسند ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو تشبیہ دیتے تو آپ اکثر شعراء کے کلام اٹھا کر کے دیکھیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو جو چمکتا ہوا دیکھا تو وہ یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا چہرہ یوں چمکتا ہے جیسے ملک ہندوستان کی تلوار چمکتی ہے۔ اس طرح سے ہندوستان کی بات چیزیں بڑی مشہور۔ اب ہندوستان کے اندر یہ دار چینی، کالی مرچ، گرم مسالے آخر اتنے مشہور کیوں ہوئے، اتنے فیمس کیوں ہوئے، یہاں کی جڑی بوٹیوں کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہوئی؟ تو اس کی ایک وجہ میں صرف یہ رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ مجھے یاد دلائیں تو انشاءاللہ یہ مستقل عنوان ہے ہند کی سرزمین کے پھل اور جڑی بوٹیاں اور یہاں کے عطریات۔ انشاءاللہ تعالی احادیث رسول کی روشنی میں اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، کسی دن ہم اس کو موضوع سخن انشاءاللہ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملک ہندوستان کی سرزمین کی عظمتیں اور برکتیں کیا ہیں۔ البتہ مختصر یہ ہے کہ اس کی تاثیر کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پہ اتارا تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں، تو جو پتے آپ لے کر کے جنت سے آئے تھے اس کا سب سے پہلا اثر اگر کسی زمین پر پڑا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر پڑا ہے۔ یوں بھی جو لونگ ہوتی ہے، لونگ کے متعلق روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خوف سے روئے ہیں تو وہ رونے کے جو آنسو ہے جس زمین پر پڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اس خطے سے لونگ کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ لونگ میں بھی خوب تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہندوستان کی سرزمین سے
عرب تاجر گرم مسالے لے جاتے، عرب میں بھی بیچتے اور خاص طور پر انگلستان کی منڈیوں میں بیچتے۔ چونکہ انگریز بہت مہنگا خریدتے تھے، لیکن ان کو اس بات کی تلاش تھی کہ یہ عرب تاجر لاتے کہاں سے۔ عرب اتنے ہوشیار تھے، ظاہر سی بات ہے، ان کی دانائی، ان کی عقل، ان کی دانش مندی دنیا میں بڑی مشہور ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے اس راز کو مکمل چھپا کر کے رکھا۔ پھر اس کے بعد انگریز اس کھوج میں لگے، کیونکہ انگریز کا دماغ کھودنے والا، کھوج لگانے والا، تحقیق کرنے والا اور کسی راز کے پیچھے پڑنے والا، تجسس میں ان کا دماغ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اس راز کے پیچھے پڑے۔ جب وہ اس راز کے پیچھے پڑے تو ان لوگوں نے بہت سارے جو جہاز مال لے کر کے جاتے ہیں ان کی لوٹ مار شروع کی۔ تو اکثر کالی مرچ اور دال چینی اور گرم مسالوں کے جہاز ہندوستان کے آس پاس کے ساحلوں پر یا ہندوستان سے جو مال جا رہا تھا ان کشتیوں کے اندر یہ مال پایا گیا۔ تو انہوں نے قیاس کیا کہ ہو نہ ہو یہ مال جو ہے ہندوستان سے آتا ہے، اور ہندوستان کے لیے جو ہے پھر ان لوگوں نے جو اب انگریزوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین گویا کہ کالے سونے کی سرزمین تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ساری وجوہات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، میں صرف اشارے دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ ہندوستان کی سرزمین ان کے لیے کالے سونے کی سرزمین تھی اور انتہائی مالدار بننے کی سرزمین تھی۔ اب وہ عربوں سے گرم مسالے اور یہ چیزیں خریدنے کی بجائے وہ ڈائریکٹ اسے وہاں سیل کرنا چاہتے تھے اور بیچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہاں پر ان ساری چیزوں کو تلاش کر کے ایک وقت آیا کہ انہوں نے اور حضرت جناب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پرکھوں میں ایک نام ہے جو نام بدنام زمانہ ہے اور اسے کوئی اچھا نہیں جانتا۔ 1600 عیسوی میں اکبر اعظم جسے دنیا کہتی ہے، حالانکہ اتنے بزرگ کے پرکھوں میں یہ بندہ ہوتا ہے، لیکن یہ تھا بگڑا ہوا انسان۔ اس کے متعلق، اس کے عقیدوں سے متعلق ہم نے کئی مرتبہ مرکز کے اجتماع میں گفتگو کی ہے کہ اس کے عقائد اور نظریات صحیح نہیں تھے۔ یہ بندہ یہ کہتا تھا کہ اذان میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے اور اکبر سے مراد میری اپنی ذات ہے۔ یہ سورج کو سجدہ کرتا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی، یہ سب کو ملا کر ایک مذہب اس نے ترتیب دیا تھا اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا۔ وہ مذہب تو کیا ہوتا، گویا کہ وہ بے الہاد اور بے دینی تھا۔ اکبر اعظم کے زمانے میں جسے دنیا شہنشاہ جلال الدین اکبر مغل اعظم کہتی ہے، اس کے زمانے میں جو ہے وہ انگریزوں نے اجازت لی اور ان لوگوں نے اجازت لے کر یہاں پر باضابطہ طور پر تجارت کا آغاز کیا۔ اس طرح سے ایک تو انگریز آیا کالی مرچ اور دار چینی کے بہانے اس کی تلاش میں، اور بعد میں وہ بحیثیت تاجر اس نے اپنا یہاں تعارف کرایا، اور پھر حضرت شاہ جہاں کے دور میں ان لوگوں نے جہارہ بیگم شہزادی جو بڑی نوجوانی میں بیمار ہوئی تھی اس کا علاج کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہندوستان کے حکیم تھے، جب بادشاہ کا اعتماد ان حکیموں سے اٹھ گیا، کیونکہ بادشاہ کی بڑی چہیتی بیٹی تھی شہزادی جہاں آرا بیگم، یہ نوجوانی میں دنیا سے کوچ کر گئی، اس کا علاج ایک انگریز نے کیا۔ تو شاہ جہاں نے خوش ہو کر کے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو اس جو ڈاکٹر تھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بہت خاص بات ہے۔ انسان کو جب بھی موقع ملے اسے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اپنے مفاد کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ایک دن وہ مٹ جاتے ہیں اور ان کا نام بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو قوم کے لیے کام کرتے ہیں ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو وہ انگریز ڈاکٹر تھا، لیکن وہ اپنے مفاد پر اپنی قوم کے مفاد کو ترجیح دینا چاہتا تھا، اور جہارہ بیگم کے علاج کے مقابلے میں اس سے جب کہا گیا کہ مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو
ہندوستان میں قانونی حیثیت دلوا دی، اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں مراد چاہیے حکومت سے، اور حکومت باضابطہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے وجود کو تسلیم کر لے۔ نتیجہ یہ ہوا چونکہ بادشاہ یہ کہہ چکا تھا کہ جو مانگو گے دیا جائے گا، نتیجتاً جو ہے وہ انگریزوں کی اس کمپنی کو ایک قانونی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ ایک اور بھی واقعہ لکھا گیا ہے جو بات کا ہے کہ انگریزوں کو جو باضابطہ طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو وجود تسلیم کیا گیا وہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پوتے کے دور میں جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا گیا، لیکن علامہ اختر شاہجہاں پوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اس واقعے کو خاص طور پر ذکر کیا ہے جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا۔ اب یوں ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو جمانے لگی، لیکن چونکہ ابھی بیدار مغز بادشاہ اورنگزیب کا دور تھا، اورنگزیب نے ان لوگوں کو پنپنے نہیں دیا یا ان کو بہت دبا کر کے رکھا، بلکہ کہیں کہیں ساحلوں سے ان کے جو کمپنی کی کوٹھیاں تھی اس کو اکھاڑ کر بھی پھینکوایا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد ان کے بیٹوں کی جب حکومتیں آئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب عیش پرستی محنت کی جگہ جب عیش پرستی جنم لیتی ہے تو اس وقت پھر جو ہے وہ حکومتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اورنگزیب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ بندہ پورے ملک ہندوستان پر اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے کے باوجود کبھی بیت المال سے ایک ٹائم کی روٹی لے کر کے نہیں کھاتا تھا، بلکہ قرآن شریف لکھ کر ٹوپی سی کر وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی ٹوپی فروخت کرنے جاتا تو فرماتے کسی خریدنے والے کو یہ مت بتانا کہ یہ ٹوپی اورنگزیب نے سلی ہے، کیونکہ اگر تم یہ بتا دو گے تو ممکن ہے کہ وہ زیادہ رقم دے کر کے خریدے گا تو کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے۔ اس شان سے اس نے زندگی گزاری، لیکن اولاد ہوتی ہے، اولاد کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کے نقش قدم پر چلے، اور پھر اولاد عیش پرست ہو گئی، اور پھر بیٹوں سے زیادہ پوتے عیش پرست ہو گئے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ بہادر شاہ کے دور پر آنے تک کے یہ لوگ وظیفہ خوار بادشاہ کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ حضرت قبلہ استاذ گرامی قدر حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک مفکر کا قول ہے کہ جس بندے کو کروڑوں مشقتیں اس کے مشن سے ہٹا نہیں سکتی، اس بندے کے قدموں میں عیش و عشرت کے سامان ڈال دیے جائیں وہ بندہ اپنے مشن سے ہٹ جاتا ہے۔ جس کو مشقتیں مشن سے نہیں ہٹا پاتی ہے اسے عیش کے سامان مشن سے ہٹا دیتے ہیں۔ کسی کو عیش میں مبتلا کر دو وہ اپنے مشن کو بھول جائے گا۔ یہی کچھ ہوا کہ انگریزوں نے ان مسلم تاجداروں کے قدموں میں عیش قدے سجا دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جن کے باپ داداؤں کو مشقتیں ان کے مشن سے نہ ہٹا سکی، عیش قدوں نے ان کو ان کے مشن سے ہٹا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے مشن سے غافل ہو گئے، اور پھر پورے ملک ہندوستان کے اندر جو ہے مطلق العنانیت پھیلتی چلی گئی۔ ہر بادشاہ نے، ہر باج گزار نے، ریاست کے والیوں نے اپنی اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لی۔ پھر اس کا فائدہ کبھی احمد شاہ ابدالی نے اٹھایا، پھر اس کا فائدہ کبھی کسی نے اٹھایا، کبھی کسی نے اٹھایا، کبھی مرہٹوں نے اٹھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مغل بادشاہوں کی حکومت کی بنیاد جو بادشاہ تیمور نے رکھی تھی، آل تیمور جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور وظیفہ خوار جو ہے بادشاہ بن کر اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ اس سے انگریزوں کو موقع ملا، انگریزوں نے ملک ہندوستان پر دھیرے دھیرے صوبہ جات پر حکومت کے جو ہے وہ جال پھیلاتے پھیلاتے انہوں نے آخری میں دلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت ہند کی سرزمین پر موجود رہی۔ اس وقت تک کہ انگریزوں نے ہمت نہیں کی، حوصلہ نہیں کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دلی پر وہ حملہ کرتے، اور جناب حیدر علی جو ٹیپو سلطان شہید کے والد تھے، یہ انتہائی بہادر شخص تھا، اس نے بڑی جنگیں کی اور
اور بعد میں حضرت سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی انگریزوں سے جو ہے وہ بڑی مزاحمت کی، اور انگریزوں پر اس کا خوف یہ تھا کہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہ اللہ کا مقدس بندہ اور ولی بھی تھا۔ اس نے باضابطہ طور پر علم حاصل کیا، اس زمانے کے علوم جو عالموں کے لیے لازم تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو سنی سے العقیدہ بلکہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی تلوار پر وظیفہ قادریہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ درج کرا رکھا تھا۔ اس کی تلوار پر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس کی عادت تھی، اس نے کبھی جو ہے وہ میدان میں لڑانے کا کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس دور میں جو کمانڈر ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ خود جو ہے وہ اپنے محلوں میں بیٹھتے تھے، کہتے تھے لڑو، یا بہت زیادہ کوئی مشقت والا بادشاہ ہوتا تو وہ جو ہے میدان میں آ کر کے کہتا کہ لڑو میں ہوں۔ لیکن ٹیپو سلطان کا یہ انداز تھا کہ اس نے جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں لڑو، وہ آگے آگے ہوتا اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ اس طرح یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں شرکت کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو دلدل پہ سوار ہو کر شریک ہوئے ہیں، حالانکہ جنگ کے اندر اکثر یا لوگ تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑوں پہ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اکثر دلدل پر سوار ہونا اس لیے پسند کرتے تھے کہ سواریوں میں سب سے سست رفتار میں دلدل چلتا ہے۔ گویا کہ نبی بتاتے ہیں جو بھاگنے والے ہوتے ہیں وہ تیز رفتار سواریاں استعمال کرتے ہیں، اور جن میں جان دینے کا جذبہ وہ تو زمین پہ اتر کر جنگ کیا کرتے ہیں۔ سلطان ٹیپو شہید نے یہی کیا کہ وہ ہمیشہ آگے اور ان کی فوج پیچھے ہوتی، لیکن وہ سلطان ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے اتنا ذہین تھا، اتنا بڑا مفکر تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی عوام کے لیے انگریزی عربی اس کو لازم قرار دیا، اور باضابطہ طور پر جگہ جگہ مدارس شروع کروائے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی قومیں انگریزی زبان سیکھے اور دوسرے ملکوں کی زبان سیکھ کر تجارت کی منڈیوں میں ترقی کرے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسرے ممالک سے معمار منگائے، بڑے بڑے مزدور فنکار، اور ان کو کہا کہ ہماری قوم کو اس طریقے سے ہنر سکھاؤ۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ملک ہندوستان اور ترقی کرے اور ترقی کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات ہے کہ ٹیپو سلطان شہید نے اور ان سے پہلے اورنگزیب عالم نے ہندوستان کی سرزمین پر مندروں کو بھی مراعات دی تھی، مندروں کو جو ہے وہ زمینیں دی تھی، پنڈتوں کو جو ہے وہ وظیفے جاری کروائے تھے، اس لیے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں اسلام جائے گا، اسلام جانے کے بعد وہاں کی عبادت گاہوں کو اسلام مسمار نہیں کرے گا، وہاں کے مذہبی لوگوں پر اسلام ظلم نہیں کرے گا۔ یہاں بس میں ایک روایت پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جس وقت بیت المقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں دی گئی تو اس وقت وہاں کے راہبوں نے اور پادریوں نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے، یہ مندریں توڑنا، مندروں میں دھماکے کرنا اور اس طریقے کی روایات قائم کرنا یہ قطعاً اسلامی فعل نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ معبودان باطل کی پرستش کا انکار کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا مذہب ہے، لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم کسی کے عبادت خانوں پر غاصبانہ قبضے نہیں کرتے، ہم کسی کے عبادت خانوں کو توڑا نہیں کرتے، توڑنے کے لیے بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے۔ ہمارا مذہب یہ ہے جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے عیسائی اور یہودی راہب اور پادریوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ
ہماری عبادت گاہوں میں چل کر کے نماز ادا فرمائیں. تو فاروق اعظم نے کہا تھا میں تمہاری عبادت گاہوں میں نہیں آؤں گا اور نہ وہاں نماز پڑھوں گا. اگر میں 2 رکعت نماز وہاں آ کر پڑھ لوں گا تو بعد کے آنے والے مسلمان کہیں اس کو دلیل بنا کر تمہاری عبادت گاہ توڑ کر کے مسجد نہ بنا لے. اس لیے میں وہاں نہیں آنا چاہتا، کیونکہ ہم جو ہے اگرچہ مشرکوں کی عبادت گاہوں کو حق نہیں مانتے لیکن ہم ان کی حق تلفی بھی نہیں کرتے. اس لیے کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے، انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کے فتوے پر عمل کرے. ممکن ہے اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو ہم اس کے سمجھانے کے روادار ہیں، ہم اس کی غلطی کے اصلاح کے روادار ہیں، لیکن اس میں جبر ہم نہیں کرتے، اس پہ تشدد ہم نہیں کرتے. تو سیدنا فاروق اعظم کا یہ قول کہ میں اگر نماز پڑھ لوں تو بعد کے آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسلمانوں کی عبادت گاہ قرار نہ دیں، اس لیے میں تمہاری عبادت گاہ میں نہیں آؤں گا. اور آپ نے اعلان کیا کہ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کی ہے، ہم کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑیں گے، اور جو مذہبی لوگ ہیں ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن انگریز پلیتوں نے تاریخ کا جو ہے وہ مکمل طور پر معاملہ مسخ کیا، اور ٹیپو سلطان اور اورنگزیب جیسے نیک اور متقی بادشاہوں نے جو پنڈتوں کو وظیفے دیے تھے یا عبادت گاہوں کو تحفظ دیا تھا، ایک شرارت انہوں نے ڈالی کہ جب تک لڑائیں گے نہیں حکومت کیسے ہوگی. تو انہوں نے ایک تاریخ گڑی کہ سومنات کا جو دروازہ محمود غزنوی افغانستان لے گیا تھا ہم وہ تمہیں واپس لا کے دیں گے، اور ایک دروازہ یوں ہی اس ٹائپ کا تراش خراش کر زبردستی تشہیر کر کے ہندوستان لایا گیا اور ہندو مسلم فساد کی بنیاد رکھی. اسی فساد کی بنیاد میں ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ ظہیر الدین بابر نے ایک مندر توڑ کر کے عالیشان مسجد بنائی تھی، اس کا نام بابری مسجد ہے. یہ قضیہ انگریزوں نے مشہور کیا، حالانکہ اس کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں. میں اپنا مسلک پیش کر رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے لا الہ الا اللہ، یہ مسلک ہمارا، یہ مذہب ہمارا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کر رہا ہوں میں، ہمارا مذہب یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو معبود مان لیا ہے ہم اس کو سمجھانے کے روادار ہیں، ہم اس کو سکھانے کے روادار ہیں، اس کے بطلان کو علمی دلائل سے پیش کرنے کے روادار ہیں، اور اس کی دلیلوں کو توڑنے کے روادار ہیں. ہم آستینے چڑھا کر کسی کے عبادت خانوں کو یوں ہی توڑ کر اس پہ قبضہ کرنے یا غصب کرنے کے روادار نہیں ہے. میں بہت واضح طور پہ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ملک ہندوستان میں حالات بنے وہ یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت دوسرے مذہب والوں پہ ظلم کیا گیا، بیٹیوں کی آبرو لوٹی گئی، مذہبی مقامات کو توڑ کر کے پھر اپنی مسجدیں تعمیر کی گئی. یہ جھوٹ، فریب اور دجل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہندوستان میں انگریز نے اس کو اس وجہ سے رواج دیا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. جب تک وہ لڑاتے نہیں وہ حکومت کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ اکبر اورنگزیب عالمگیر اس دن تک کے بھوکے رہے جب تک کہ پنڈت کی بیٹی کو انصاف نہ دلوایا. یہ وہی ملک ہندوستان ہے اللہ اکبر کہ جس ملک کے اندر اسلامی مملکت کے سربراہوں نے غیر مسلموں کو جو ہے باضابطہ طور پہ وظیفے جاری کروائے، تحفظ فراہم کیا جانوں کو. یہ وہی ملک ہے. آج بھی ملک کی سچی تاریخ اگر تلاش کی جائے تو ہندو اور مسلمانوں میں یا مسلمان اور دوسرے مذاہب والوں میں آپسی جو ہے وہ بھائی چارگی کا نظام ویسا قائم ہو سکتا ہے جیسا کہ میثاق مدینہ میں اللہ کے نبی نے قائم کیا تھا. ہم اس یکجہتی کے قائل نہیں ہیں جو آج کے سیاسی لیڈر کر رہے ہیں. ہم اس یکجہتی کے قائل ہیں جو میثاق مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا. اور میثاق مدینہ کیا ہے اس کو یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میثاق مدینہ وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قدم رکھتے
کرتے ہیں تو وہاں یہودی بھی تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے. میرے آقا نے فرمایا آؤ تم اور ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم تمہارے حق ادا کریں گے, تم ہمارے حق ادا کرنا. تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا, ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا. ایک وطن میں رہنے والے ایک دوسرے کی جان کو تحفظ دیں گے, ایک دوسرے کی عزت کو تحفظ دیں گے, ایک دوسرے کے موت کو تحفظ دیں گے. اس طرح میثاق مدینہ کی شرائط پر آپ غور کر سکتے ہیں. اسلام جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے, لیکن ہم وطنوں کے ساتھ بھائی چارگی کا تصور بھی دیتا ہے. اسلام جو ہے موالات سے منع کرتا ہے, معاملات سے منع نہیں کرتا, اور ہم اسی کے قائل ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو جب تک کہ ٹیپو سلطان شہید موجود رہے انگریزوں نے دلی پر حکومت کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا. لیکن آپ جانتے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ غدار پلتے ہیں, مارے آستین کے سانپ رہتے ہیں. یہی ہوا حضرت ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ بھی مخبری کی گئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا, پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اور یوں خبر آئی کہ چلیے دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے. وہ لقمہ چھوڑ کر بندہ دوڑا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا اس وقت اس قیمت کے حساب سے 5 لاکھ روپے کا وہ ہار تھا, جو موتیوں کا قیمتی ہار انہوں نے پہن رکھا تھا. اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو یقین نہ تھا کہ شہید ہو گیا ہے, اور اس شان کے ساتھ وہ بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے. وہ کیسے مر سکتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے, اور پھر ان لوگوں نے دلی پر حملہ کیا. نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے دلی کے لال قلعے پر 1857 میں اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 58 میں بہرحال اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کی, اور پورا ملک ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر کے اب وہ باضابطہ طور پر انگلستانی حکومت کے زیر حکومت آ گیا اور یہ ملک کو غلام بن گیا. جب یہ ملک کو غلام بنا تو علماء نے محسوس کیا, چونکہ دلی پر تو تسلط ان کا 1857 میں ہوا, لیکن پہلے یہ اور جگہوں پر قابض ہو چکے تھے. پورا ملک مکمل طور پر جو ہے وہ اس سن میں ہاتھ سے گیا, اور صوبوں پر تو ان کے قبضے ہو چکے تھے, ان کا ظلم, ان کی زیادتی, یہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر اس وقت علماء نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند نہ کیا گیا تو یہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں. کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ انگریزوں نے بڑے بڑے عیسائیوں کو جو یہاں کی زبانیں جانتے تھے, فارسی زبان, سنسکریت زبان, جو زبانیں جانتے تھے, یہ اپنی کوٹھیوں کے اندر ان کے جلسے کرواتے تھے, اور وہ عیسائی پادری دوسروں کے مذاہب پر حملے کرتے تھے اور گالیاں بکتے تھے مذہبی بزرگوں کے خلاف. تو مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اچھا, یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے جہاد کے متعلق مسلمانوں کو کیوں سوچی یہ بات, کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اور بھی مذہب کے لوگ یہاں تھے, تو دوسرے مذہب والوں نے آخر کیوں شروعات نہیں کی, مسلمانوں نے ہی کیوں شروعات کی؟ تو یہ بالکل ظاہر سی چیز ہے کہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی صدیوں سے, سارا کاروبار تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا. تو جس کے ہاتھ سے کاروبار چھینا گیا ہے تو درد تو اسی کو زیادہ ہوگا, کیونکہ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال بالکل ایسا ہی ہے. دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی حکومت تھی, اب مسلمان ان کے ہم مذہب تو تھے نہیں, تو اب انگریزوں کی حکومت آ گئی. تو اس کا مطلب تو نہ یہ ہم مذہب نہ یہ ہم مذہب, دونوں اجنبی ہی ہے. تو دوسرے مذاہب والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا انگریزوں کی حکومت آنے سے, کیونکہ
ان کے لیے تو مذہب دوسرا ہی تھا. مسلمانوں کو چوٹ یہ تھی کہ اگر انگریزوں کی حکومت اسی طرح جمتی رہی تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. دوسرا یہ کہ ملک ہندوستان کا کیا ہوگا، یہ دوسرا چیلنج تھا. اس لیے علماء حق نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا. اور جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ سب سے پہلے دلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ دیا. اور پھر اس کے بعد آگرہ، دلی، الور، اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورش بپا ہوئی، ایک ہنگامہ بپا ہوا. اور جو بڑے بڑے شہر تھے، بدایوں، بریلی، اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے، وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا. اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی. آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے جنگ آزادی اور ایک ہے میری تحریک آزادی. یہ خاص طور پہ سمجھنے کی بات ہے. جنگ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ 1857 میں لڑی گئی ہے. اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے، وہ تحریک ہے. اور 1857 سے پہلے بھی جیسے ٹیپو سلطان کا لڑنا، حیدر علی کا لڑنا، اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا، قبضہ نہیں ہوا تھا، لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ قابض ہو چکے تھے، ان کے تسلط ہو چکے تھے، وہ وہاں پر آ چکے تھے. اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو 1857 کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادت علماء کر رہے تھے. اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1857 میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی، پوری طاقت جھونک دی انگریزوں کے خلاف، تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی، قائدین کے خلاف خبریں دی، اور نتیجہ یہ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے، تو اس وقت کچھ لوگوں نے غداریاں بھی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے. اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے. ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں. انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے. سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے. پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی. تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا. اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا، ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹا. وہ مسلمان تھے. ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے.
عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس، وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گیدڑ اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے، اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلاتے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ کو آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے، آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا بتائیں؟ اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا، بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں، اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں۔ ایک بات یہ ہے آخر ایسا کیوں ہوا، پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے، ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے، تو 1857 سے لے کر 1947 تک، 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی 1 صدی۔ بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہے، تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے،
لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ 1 صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی۔ تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا، اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا۔ اس لیے اجازت نہیں تھی، حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1 صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے، اب جب چھان بین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے، اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے۔ یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے، جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی۔ تو چونکہ 1 صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ علامہ فضل خیرآبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے۔ آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں نہیں۔ ہمارے جن بزرگوں میں نے جو وہ 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے، سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی ناکافی ہوگا، رات ناکافی ہوگی۔ حضرت مفتی صدر الدین آزردہ، علامہ فضل خیرآبادی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتا ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر، اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک کہ ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بےتاب ہوتے تھے، یعنی تسخیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اتنے آپ کے ماننے والے تھے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصداً کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصداً اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں۔ بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ غور فرمائیں، وقت کا امام عشق و محبت جس کو یوں خراج پیش کرتا ہو، اس کی شاعری کیسی ہوگی؟ اور ان کی شاعری اس قدر فلبدی ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ تو سارے نعت وہ شعرا بھی تھے، کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو شاعری بھی آتی ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ کو پتا بھی ہوگا کہ جب آپ کو پھانسی دی گئی
58 میں تو آپ سے پوچھا گیا تھا کیا آخری خواہش ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ نعت لکھی تھی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و خمخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، نار سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ علامہ فضل خیر آبادی بھی عربی کے شاعر تھے، اور علامہ کی شاعری کے بارے میں بتا دوں، جناب غالب جیسے لوگ علامہ کی بارگاہ میں خوشا چینیاں کرتے تھے۔ جو غالب کا موجودہ دیوان ہے وہ علامہ فضل خیر آبادی کے مشوروں کا نتیجہ ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی گو کہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے لیکن عربی میں وہ ملکہ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ کوئی چاہنے والا حج کو جا رہا تھا تو آپ اپنے گھر سے پیدل نکلے اور چلتے چلتے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میرا کلام لیتے جا، اور رستے میں چلتے چلتے جو اشعار لکھائے تھے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 50 سے زیادہ اشعار تھے، یعنی 2 نعتیں فل بدی، بس چلتے چلتے یہ لکھ لو یہ لکھ لو یہ لکھ لو فل بدی۔ اور جب اس حاجی نے جا کر درے رسول پر اس کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اس وقت تو وہاں بھی سب عشاق رسول تھے، علماء کی مسند لگی ہوئی تھی، درس وہ دے رہے تھے، جب علامہ کا کلام عربی میں اس دائرے طیبہ نے پڑھنا شروع کیا تو لوگ اپنی درس گاہوں کو سمیٹ کر آ گئے اور تڑپنے اور رونے لگے، اور ان سے کہا کہ یہ کلام کسی ہندی کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تو کسی عربی کا وہ بھی بمشکل ہو سکتا ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ بمشکل نہیں، اس ہندی نے چلتے چلتے لکھائے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر یہ شاعری کا کمال نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کے لیے ملت کے لیے جانیں دی ہیں۔ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی رحمت اللہ تعالی، یہ مولانا رضا علی جو ہے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دادا ہوا کرتے ہیں۔ مولانا امام بخش صہبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، یہ رسول بخش غلام امام شہید، یہ نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سنی ہے، ان کے باپ دادا بھی سنی ہے، اس لیے کہ اور جگہ تو رسول بخش نام رکھنا ہی شرک ہے، غلام امام شہید نام رکھنا ہی شرک ہے، یہ نام بھی بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکوہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپاموی، یہ قاضی تھے دہلی کے، قاضی فیض اللہ کشمیری، مفتی عبد الوہاب گوپاموی، جنرل بخت خان روہلا اور جنرل عظیم خان، یہ دونوں لوگ جو ہیں عالم تو نہیں تھے لیکن یہ لوگ اپنے وقت کے قائد تھے اور یہ سیاسی رہنما تھے، یہ نواب تھے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے ان علماء کی مدد کی، اور علماء نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، یہ شہزادہ فیروز خان وغیرہ۔ اب یہ بات تو آپ جان چکے ہیں، سزائیں ہمارے علماء نے اٹھائی، قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، گھر لوٹے گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا محل تھا خیر آباد میں، انگریزوں نے ضبط کر کے اسے بیچ دیا، آپ کی لائبریری پر قبضہ کر لیا، لیکن اب بس آخر میں صرف آپ کے چند منٹ لینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ہمارے شہر میں اور پورے ملک بھر میں یاد محبان وطن یا جنگ آزادی کے شرکا کے متعلق جو باتیں کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید صاحب جذبات میں کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی جسے آپ کہتے ہیں یا کوئی کہتا ہے، اس کچھ بھی کو میرے سامنے لا کر رکھے، میں ضرور حوالہ پیش کروں گا۔ اگر حوالہ نہ پیش کر سکا تو پھر گفتگو ہی بند کی جائے گی، اس لیے کہ ہم گڑھ کر نہیں کہتے ہیں، ہمارا کام گڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے متعلق بہت سارے حوالے جات موجود ہو وہاں گڑھا نہیں جاتا۔ اب بات اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اپنی بات کر لی بات ختم کر دیں تو یہ قطعاً حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ چور کو کتب اور ابدال کہیں گے
تو ہر شریف باپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہوگی کہ کہیں نہیں نہیں یہ کتب ابدال نہیں ہے، یہ چور ہے. کیونکہ اگر چور کو کتب اور ابدال بنا کے پیش کیا جائے اور آپ اس کو چور ہونے کا اعلان نہ کریں تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ کیا کتب لوگ چوری کرتے ہیں. تو کتب بدنام ہوں گے، ابدال بدنام ہوں گے. ایسے ہی اگر ملک کی آزادی کا ہیرو بنا کر ان اوباشوں کو اور ان ملک کو بیچنے والوں کو پیش کیا گیا تو آنے والی نسلیں جب تاریخ پڑھے گی اور ان کتابوں کو کبھی تو پڑھے گی تو لوگ کہیں گے یہ تھے ملک کے وفادار، یہ تھے امت کے رہنما. تو قوم کا حال کیا ہوگا؟ چونکہ کتابیں جب چھپ چکی ہے تو آج ہی کل تو کوئی نہ کوئی تو پڑھے گا. آج کل آزادی کا ہیرو بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. ایک تو علماء اہل حدیث ہے، چوری تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. میں کسی پر کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی کسی کے جو ہے وہ نکات کو، کمزوریوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں، صرف تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور اسی پردے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ حقانیت کہاں ہے. میں نے جن کے نام پڑھے ایک نام بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا. ثابت کرے ہم اس سے بات کریں گے، اسے تاریخی حوالے دیں گے. پہلی بات تو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جتنے ہیں یا تو کوئی شہید ہوا ہے. حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق میں نے بتایا جب پھانسی دی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا وہیں جیل کے پاس دیوار کے قریب، بعد میں وہاں سڑک بنی. جب سڑک بنی ہے تو سڑک بننے کے درمیان قبر کھلی ہے برسوں بعد. جب قبر کھلی ہے تو کفن بھی مہک رہا تھا، جسم بھی سلامت تھا. یہ ثبوت ہم ہی دے سکتے ہیں صرف. لیکن غیر مقلدین جو اخبار میں اشتہار میں نہیں پڑھا اور مجھے بتایا بھی گیا کہ جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث کا کردار یہی تھا. میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور واضح کروں گا اور اپنی کتاب سے نہیں کروں گا. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ محبوب کے غداروں کو ایسے بے نقاب کرتا ہے کہ کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اور میرے جوانوں جو حوالے میں پڑھوں گا اگر وہ حوالہ آپ ان سے غلط ثابت کروا لیں اپنی جیب سے 1,11,000 روپے انعام دوں گا. ابھی مذہب کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہ ملک کے بھی غدار ہیں کیونکہ جو رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. علماء اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب کو، مولوی اسماعیل دہلوی کو اور سید احمد رائے بریلوی کو، ان تینوں کو مجاہد آزادی بنا کے پیش کرتے ہیں. جنگ آزادی کا ہیرو یہی لوگ ہیں. شہید ہیں. شہید کون؟ اسماعیل دہلوی صاحب بہت بڑے شہید ہیں اور شہید لکھا بھی جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ. اور سید احمد رائے بریلوی یہ ابو الحسن ندوی کے اوپر کے خاندانوں میں دادا ہوتے ہیں. وہ خاندان آج بھی چلا آ رہا ہے اور الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی فن نہیں ہے. ہمارے ساتھ بزرگوں کا فیض اور ہمارے مسلک کی حقانیت ہے کہ ہمیں بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے کہ جو لوگوں کو تربیت ہوتی ہے وہ چہرے دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ چور کون ہے، لفافے دیکھ کر کے خط کا مضمون جانتے ہیں. تو یہ لوگ علماء اہل حدیث ان کو آزادی کا ہیرو بناتے ہیں. اور علماء دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو میں بہت عزت سے نام لے رہا ہوں. اور لیکن چونکہ ملک کی بات ہو رہی نا، مجھ پہ الزام ہے کہ جذبات میں گالیاں دیتے ہیں جبکہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور اگر اسی کو گالی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سے الفاظ لاؤں. ہمارے یہاں تو قرآن کا اسلوب کہتے ہیں وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زمین، حالانکہ وہ اسلوب ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے اس انداز سے بات کرو، ہمارا قرآن کہتا ہے اس انداز سے بات کرو. لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی چونکہ ملک کی بات ہو رہی تو کچھ رعایت کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کون کیا ہے. تو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی وغیرہ وغیرہ کو جو ہے یہ حضرات آزادی کا ہیرو بنا کے پیش. سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں سید احمد رائے بریلوی صاحب، یہ جو ابو الحسن ندوی صاحب جو دارالندوہ کے بہت بڑے خادم رہ چکے ہیں اور یہ سنی بن کر کئی ملکوں میں جا کر وہاں سے چندے لاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں، اور ان کو مغالطہ یہ دیتے تھے کہ شیعوں کے مقابلے میں سنی ہیں.
اس لیے کہ ابھی انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. جی ابھی کچھ تنظیمیں بھی بن رہی ہے شہر میں اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت نام کی تنظیم نہیں ہوتی، یہ مسلک ہے. پہلے یہ تو سیکھو کہ تنظیموں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں. تنظیموں کے نام اس طرح نہیں رکھے جاتے. اب برے ماننے کی بات نہیں ہے، آپ انصاف کی بات سنیں. ہم آپ کے ایمان کے محافظ بننا چاہتے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب یہ اسماعیل دہلوی صاحب کے پیر و مرشد ہے. اسماعیل دہلوی صاحب کے یہ پیر ہیں. مرشد کیا؟ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے اسے مرشد نہیں دیتا. جس کو مرشد ملتا ہے پھر وہ ہدایت پر ہوتا ہے نا، رشد و ہدایت کی راہ اسے ملتی ہے. تو یہ سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہیں یہ پیر ہیں اسماعیل دہلوی کے، اور ان دونوں نے مل کر فوج جمع کی. اور فوج جمع کر کے پہلے پورا پس منظر بتا دو. فوج جمع کر کے انہوں نے تقریریں کی ہیں. تقریریں کیا کی ہے کہ انگریزی حکومت اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے اور انگریزوں کے خلاف لڑنا حرام ہے. انگریزوں کے خلاف لڑ نہیں سکتے. اٹھا کر دیکھیے تحریک کے بالا کو، پوری دستاویز موجود ہے. اٹھا کے دیکھیے سر سید احمد خان کا رسالہ جس کو حیات جاوید کی حیثیت سے شائع کیا گیا ہے. انگریزوں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. جہاد کس کے ساتھ کریں گے؟ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں مشرک ہیں. انہوں نے سرحد پہ جا کر سرحدی سنی پٹھانوں سے جنگ کی ہے. پہلے پیش کیا کہ تم ہماری بات مانو، ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو. انہوں نے کہا تم وہابی ہو، ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کیسے کریں؟ تو انہوں نے فتویٰ دیا ان صاحب نے، یہ سب کافر ہو گئے. سید احمد رائے بریلوی کو کافر جو ہے وہ وہابی کہہ سب کافر ہو گئے. اب ان کی بیویاں حلال ہو گئی. اور آپ کو حیرت ہوگی، اٹھا کر تاریخ پڑھو کہ ان سنی مسلمانوں کی عورتوں کو بغیر نکاح کے انہوں نے اپنی فوج کے حرم میں رکھا. یہ سب ان کے کرتوت ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ کرو. کیسے نہ کرو؟ ان جوانوں کو حقیقت کیسے پتا چلے گی؟ ان بھولے بھالے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ جب اسماعیل دہلوی اور احمد رائے بریلوی جیسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو ان کی ایمان کا کیا ہوگا؟ بغیر نکاح کے ان پٹھانوں کی عورتوں کو اپنے حرم میں رکھ اور بیواؤں کو پکڑ کر ان کی شادیاں کی. شوہر مرا 8 دن کے بعد شادی کر. جس نے نہیں کہ بھئی عدت تو گزارنے دو، ان کے سر مونڈ دیے، ان کے سروں کے ٹکلے کر دیے. عورتوں کے ساتھ یہ حال کیا. پھر وہ پٹھان تھے آخر، ان کی غیرت جاگی، ان کی رگوں میں سنیت تھی. پھر ان دونوں کا وہ حال کیا کہ آج تک ان کا پتہ نہ چلا. پٹھانوں کے ہاتھوں مرے ہیں، سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں، صوبائی پٹھانوں کے ہاتھوں. اور اسماعیل دہلوی قتل ہوا ہے. ٹکڑے ٹکڑے کیے لاش کے ان لوگوں نے. اور یہ شہید ہے. کس کے شہید ہیں؟ تو کہا کہ یہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کہا سبحان اللہ، میرا امام تو یوں کہتا ہے، وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیل نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. یہ امام کا انداز بھی جدا ہے. تو اب رحمت رائے بریلوی صاحب جو مجاہد آزادی ہے وہ ان کے انگریزوں سے تعلق. اچھا ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرے گا، جیسے مجھے کو لے لو، میں جن فرقوں سے متعلق بولتا ہوں کوئی فرقے والا مجھے سلام نہیں کرتا جھوٹے میں. اب میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو نبی کو سلام نہیں کرتے مجھے ان کے سلام کی حاجت بھی نہیں ہے نا. بھائی میں صرف تقریر کرتا ہوں کسی کے خلاف تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے. یعنی میرا نام آتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے کرینا جو ہے وہ سامنے آ گیا. ایک بات ہے کیونکہ ان کے خلاف جو گفتگو کرتا ہوں ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے نام آتے ہیں نا یہ اچھے لوگ، یہ ٹھیک ہیں، یہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اسی کو پڑی رہتی ہے سب. لیکن ہم چاہتے ہیں حضور کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے، محبوب کے لیے گالیاں سننا یہ اپنا شوق ہے اور وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ وہ دن کبھی نہ دکھا کہ تیرے حبیب کا گستاخ اپنی تعریف کرے، تیرے محبوب کا گستاخ اپنے کو گالیاں دے، کیونکہ جتنی دیر اپنے کو گالی دے گا اتنے دیر اپنے محبوب کی توہین نہیں کرے گا. وہ اپنا معاملہ یہ ہے
کہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں، مرشد فرماتے ہیں نا تیری خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ حضور آپ کے لیے ذلت بھی کیا ذلت ہے، آپ کے لیے ذلیل ہونا ہی اپنے لیے عزت ہے، تمغہ ہے، تاکہ پھر قیامت میں لوگ دیکھیں گے جو حضور کے لیے ذلیل ہوئے تھے ان کی کیا عزت ہے، انشاءاللہ پھر لوگ دیکھیں گے کہ شان شوکت کیا ہے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ آپ سوچے کہ اپنی منقبت پڑھنے کیسے کھڑے ہو گئے، ہمیں اپنی منقبت پڑھنے کا شوق نہیں، مثال دے رہا ہوں، مثال کچھ بھی دی جا سکتی ہے۔ تو جب آدمی کسی کے خلاف ہو تو اس کو سلام نہیں کرتا، انسان کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں جانتا، اس کی تعریف بھی نہیں کرتا، چے جائے کہ اس کو وہ کھانا کھلائے گا، اس کے لیے مشعلے لگائے گا، اس کے لیے وظیفے دے گا، اس کے لیے کپڑے دے گا۔ اب یہ دیکھیے سید احمد رائے بریلوی صاحب جو بہت بڑے جنگ آزادی ہیں، جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، مجاہد آزادی ہیں، تو ان کا حال کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے حیات سید احمد شہید، اور اس کے جو اور دوسری کتاب ہے سیرت سید احمد شہید، اور جو لکھنے والے ہیں نا سیرت سید احمد شہید کے جو مصنف ہے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ شاگرد ہے نہ کوئی دوسرا ہے، کیونکہ شاگرد ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ بھئی کچھ بعد میں انبن ہو گئی ہوگی تو اس نے غلط لکھ دیا، خود کا پوتا در پوتا ہے، یعنی ابو الحسن ندوی صاحب ہے۔ اب بتائیں کوئی اپنے باپ داداؤں کے خلاف لکھے گا؟ نہیں لکھے گا، کتاب گھر کی، مصنف گھر کا۔ اب لکھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نومبر 1817 کو جب سید یہ جو سب معاہدے وغیرہ ہو گئے اور سید احمد رائے بریلوی صاحب جو ہے ایک حج کے قافلے میں روانہ ہوئے، کون؟ جو اس وقت جنہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد آزادی ہے، محب وطن ہے، وطن کے لیے لڑنے مرنے والے ہیں، جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو حج کے موقع پر لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ان کی بڑی دعوتیں کی اور ضیافتیں کی۔ جب یوں کھلایا گیا تو کھلایا ہی گیا، لیکن حضرت جب محل میں نہیں آ سکے، کشتی میں رہے، سفر میں رہے، تو انگریز مشعلے لے کر کے پہنچے، اور کس شان سے پہنچے، کھانے لے کر کے، اور انگریز افسر آ کر کے یوں پکارنے لگا کیا تمہارے اندر حضرت سید احمد رائے بریلوی صاحب موجود ہیں؟ تو اندر سے انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ تو وہ انگریز افسر اپنی ٹوپی اتارتا ہے اور ٹوپی اتار کر جھک کر عزت کے ساتھ سید احمد رائے بریلوی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے مزاج پرسی کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں 3 دن سے ایک آدمی کو میں نے یہاں اپنے افسر کو مقرر کر رکھا تھا کہ آپ یہاں کب آئیں گے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، ضیافت کروں گا، یہ کھانا حاضر ہے، یہ کھانا حاضر ہے، لیجئے۔ تو سید احمد رائے بریلوی نے کہا کھانا قبول کر لو اور جتنے قافلے میں موجود ہیں ان سب کو کھانا تقسیم کر دو اور اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ اور اس کے بعد ادھر کھانا بھجوا دیا، ادھر کھانا چلا گیا، تقسیم ہونے لگا۔ انگریز افسر جو ہے وہ وہاں پر چند لمحوں کے لیے حضرت کے پاس کھڑا رہا اور تنہائی میں باتیں کرتا رہا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ کتاب ان کے گھر کی ہے کہ اس کا نام ہے سیرت سید احمد شہید، جلد اول، ابو الحسن ندوی اس کا مصنف ہے۔ اس کے خود کے پوتے در پوتے نے اپنے باپ داداؤں کی خدمات پر کتاب لکھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو انگریزوں سے کھانا وصول کریں، جو انگریزوں سے یوں تعلقات بنائیں کہ حج کو جائیں تو بھی پتا ہو کہ صاحب حج کو آ رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا انتظام انگریزی حکومت کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے چلو یہ انگریز بڑے مؤدب تھے کہ علماء کا احترام کرتے تھے، تو اگر وہ علماء کا احترام کرتے تھے فضل حق کا قصور کیا تھا؟ کفایت علی کافی کا قصور کیا تھا؟ اگر عالم کی تعظیم انگریزوں کو اتنی آ گئی تھی تو پھر فضل حق کو کیوں شہید کیا گیا؟ کافی کو کیوں پھانسی دی گئی؟ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ احمد اللہ مدراسی پر کیوں مظالم اٹھائے گئے؟ ان 5 لاکھ مسلمانوں کو کیوں شہید کیا گیا؟ وہ تو مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ہے جن لوگوں کے لیے جلسے ہو رہے ہیں کہ محبان وطن۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، اب اسماعیل
دہلوی صاحب اور رائے بریلوی صاحب، یعنی دونوں پیر اور مرید کے تعلقات انگریزی حکومت سے جو ہیں اس کو بھی سماعت کر لیں جلدی جلدی کے ساتھ، تاکہ آپ حضرات کو بالکل مغالطہ نہ رہے کہ جسے شہید کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے مجاہدین صوبہ سرحد کے عام مسلمانوں کی نظر میں مذہبی طور پہ مشکوک تھے۔ ان کا ذکر میں نے کیا، جو پٹھان تھے، سرحدی پٹھان، ان کی نظر میں یہ لوگ مشکوک تھے، وہ ان کو مانتے نہیں تھے۔ تو جب حضرت شہید کون؟ اسماعیل دہلوی بعزم جہاد صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقوں میں داخل ہوئے تو ان کے متعلق عام طور پر یہ شبہ کیا گیا کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شبہ کیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ انگریزوں کے جاسوس ہیں، لیکن لوگوں کو شبہ ہوا کہ انگریزوں کے جاسوس ہیں۔ جب انگریزوں کے جاسوس ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو انگریزوں کے جاسوس ہے، کیوں انگریزوں کا جاسوس سمجھا گیا؟ یہ کتاب لکھنے والا مقالات سر سید، اللہ اکبر، یہ سر سید احمد خان خود کہہ رہے ہیں، جو اہل سنت کے مخالف ہیں اور ان کو ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سید احمد رائے بریلوی کو اور اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کا جاسوس صرف اس لیے سمجھا گیا کہ ان کے تعلقات انگریزوں سے نہایت درجہ خوشگوار تھے، یعنی ان کے تعلقات بڑے خوشگوار تھے انگریزوں سے، اس لیے ان کو انگریزوں کا خطر تھا۔ دیکھو قوم کو کتنا دھوکہ دیں گے لوگ، کس قدر لوگوں اس قوم کو جو ہے وہ معاذ اللہ لوٹیں گے، ان کے درمیان غلط باتیں پھیلائیں گے۔ یہ تو بات ہوئی احمد بریلوی اور اسماعیل دہلوی کی۔ اب تیسری بات بہت خاص طور پہ سننے کی ہے، اہل حدیث کے تیسرے عالم مولوی نذیر احمد، ان کے بارے میں دیکھیے، ان کے مسلک میں ہی دو باتیں ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اچھا ایک خاص بات عرض کروں، جھوٹ ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے اور سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے پولیس والے جب بیان لیتے ہیں نا، بار بار لیتے، کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولے گا تو بیان بدلے گا، یہی ہوگا نا، اور سچ تو سچ ہے، سچ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کی کتابوں میں تضاد نہیں ہے۔ یہ علماء اہل حدیث کا جنگ آزادی میں کردار میں بھی پیش کروں نا، آپ پیش کیے، ہم بھی پیش کریں نا، اچھا اپنی طرف سے نہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے تحریک اہل حدیث اور لکھا ہے تاریخ کے آئینے میں، الکتاب انٹرنیشنل سے چھپی ہے، جامعہ نگر نئی دلی۔ اس کو میں خود جا کر لایا ہوں، ہم نے خود خریدا اس کو جا کر کے۔ اور اب دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر اس کا 274، اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 274 پر، شیخ الکل فی الکل، یعنی ان کا لقب ہے، اس کا مولوی نذیر احمد صاحب کو اہل حدیث حضرات شیخ الکل مانتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کو دیکھیں، ہنسے نہیں، بہت سنجیدگی سنیں، ہم اپنے علماء کو القابات سے یاد کریں نا، مذاق اڑاتے ہیں، ان کے یہاں تو 4 لائن کے القابات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں بھی کچھ کم تو نہیں ہے۔ شیخ الکل مطلب جتنی مخلوق ہے ان سب کا بزرگ، شیخ مطلب بزرگ، شیخ الکل پھر کل، فل کل، کل میں کل، یہ ہے، استغفر اللہ، حیرت۔ تو لکھا ہے شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، دہلی کے محدث کا مفصل تذکرہ تو آگے چل کر لکھیں گے، یعنی ان کا ذکر تو آگے آئے گا، یہاں فی الحال یہ تذکرہ ان کا تحریک مجاہدین کے متعلق ان کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث کی چوٹی کی شخصیتیں کس قدر تحریک مجاہدین سے دلچسپی، ہمدردی اور تعلق خاطر رکھتی تھی۔ انگریز نے تحریک مجاہدین کے معاونین، مخلصین اور وابستگان پر کس قدر مظالم ڈھائے، اس کا اندازہ میاں صاحب کے اس واقعے سے لگ سکتا ہے کہ امبالہ کیس کے بعد انگریز نے ہر اس شخص کو نشانہ تشدد بنایا جس کے بارے میں اس کے مخبروں نے مجاہدین سے وابستگی کی خبر دی تھی، یعنی مجاہد نہیں تھا، وابستگی تھی تو بھی بہت تکلیف دی تھی، لیکن تکلیف کیا دیے آج تک اس کتاب کے اندر مجھے نظر نہیں آیا، صرف اتنا لکھا ہے کہ بہت تکلیف دی، لیکن تکلیف کیا تھی وہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اس میں ثابت ہوتا ہے کہ مولوی نذیر حسین صاحب مجاہد آزادی، اس میں یہی لگ رہا ہے نا آپ کو
تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، کتاب بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون تھے، وہ کون تھے؟ مجاہد آزادی تھے. یہ کتاب انہی کی ہے. اب اسی میں دوسری کتاب ان کی ہے فتاوی نظیریہ، یعنی اس کتاب میں مولوی نذیر صاحب کی حیات لکھی ہوئی ہے اور یہ کتاب خود مولوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے. یہ ان کے فتاوے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ان کو کیا ثابت کیا گیا کہ وہ مجاہد آزادی ہے، اور اس میں کیا ثابت کیا گیا؟ دیکھیے فتاوی نظیریہ، یہ ان کے فتوی کتاب ہے. یہ بھی الکتاب انٹرنیشنل جامعہ نگر سے چھپی ہوئی ہے. صفحہ نمبر اس کا ہے 43. اب دیکھیے، حیرت ہوگی آپ کو. یہ صاحب بھی 1300 ہجری میں میاں صاحب یعنی نذیر حسین صاحب حج کا ارادہ کیا تو ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں ایذا پہنچائیں گے. حج کے موقع پر مخالفین، توجہ آپ کی، تھک گئے، پروگرام ختم، بسم اللہ. پھر کیسی بات؟ اگر ایسے ہی سنی ایسے تھوڑی سنتے ہیں. سنیوں کا سننے کا انداز ہی نہیں ہوتا ہے. میں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں. اچھا، مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے. آپ سے جب ملتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ جو جی میں کہہ دوں. کل کی صبح کس نے دیکھا نہیں معلوم. ممکن ہے ہمارے بعد آپ کو یہ بات کوئی نہ کرے، اس لیے کہ وہی تقریریں ہوگی الا ماشاءاللہ جس میں تعریفیں ہوگی. جس تقریر کے بعد گالیاں ہوگی، جس تقریر کے بعد کیس ہوں گے، وہ تقریریں کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ شوق نہیں. مجھ پہ 3 کیس پہلے سے ہیں، پھر بھی رکتا نہیں ہوں، اس لیے کہ جائیں گے تو سنت زین العابدین ادا کریں گے. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جس کے نالین کے صدقے عزت ملی ہے، اگر اسی کے نام پہ لوگ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے. ہمیں کوئی غم نہیں ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے. اس کتاب کے اندر مجاہد آزادی لکھا علماء اہل حدیث نے ان کو، اور یہ خود ان کی کتاب ہے. ان کی کتاب میں اب ان کی سوانح جو لکھی جا رہی ہے حیات شیخ کے نام سے. ہر کتاب کی ابتدا میں جو ہے وہ لکھتے ہیں نا مصنف کا تعارف. اب اس میں لکھا ہے 1300 ہجری میں میاں صاحب نے جب حج کا ارادہ کیا تو اس خیال سے کہ مخالفین مجھے ایذا پہنچائیں گے. کہاں؟ حرمین میں. ارے کوئی نہیں سوچتا، حرم تو دارالامن ہے. من کانا آمنا، جو اس میں آیا امن میں آ گیا. لیکن ان کو تکلیف تھی کہ مجھے ایذا پہنچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہاں کے سارے علماء سب سنی تھے. ڈر ہوا مناظرے کے چیلنج نہ کر دیں، ڈر ہوا کہیں باتیں نہ ہو جائے تو کہاں ہمیں مخالفین تکلیف پہنچائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے کمشنر سے ملاقات کر کے حج بیت اللہ، زیارت مدینہ اور روضہ مطہرہ کا ارادہ ظاہر کیا. یہ بات بھی اس پہ بھی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. اہل حدیث مسلک کے نزدیک روضہ رسول کی زیارت کی نیت سے جانا یہ زنا سے بھی بدتر ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. شد رحال حرام ہے ان کے یہاں، لیکن یہاں پر دیکھیے دو رنگی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا زیادہ کیونکہ تیزی سے بڑھنا ہے. تو ارادہ کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، روضہ رسول کو جا رہا ہوں. کمشنر دہلی نے آپ کو ایک چٹھی 10 اگست 1883 کو دی. دہلی کے کمشنر نے کس کو چٹھی دی؟ میاں نذیر حسین صاحب کو. کون؟ جن کا تذکرہ آج ہو رہا ہوگا مجاہد آزادی کے حصے سے. کمشنر صاحب نے دی. کب دی؟ 1883 کو دی. انگریزی میں اس کو خط انگریزی میں تھا، اس کا ترجمہ علماء اہل حدیث ہی نے اردو میں کیا، ہم نے نہیں کیا. اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا. اب ترجمہ سنیے. مجاہد آزادی صاحب کی حقیقت ترجمے میں کون کر رہا ہے؟ یہ انگریز کمشنر کر رہا ہے. اس نے لکھا مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے. کون لکھ رہا ہے؟ انگریز کمشنر. مولوی نذیر حسین دہلوی ایک مقتدر عالم ہے جنہوں نے نازک وقت میں اپنی وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کے ساتھ ثابت کی ہے. یہ کتاب ان کی ہے فتاوی نظیریہ. میں کیسے چپ رہوں؟ تمہیں کیسے اندھیرے میں رکھوں؟ میں کیوں نہ کہوں؟ علماء اہل حدیث کا جنگ آزادی میں کردار، اسی کے اوپر تقریر ہو رہی ہوگی.
اور انگریز کمشنر لکھ رہا ہے کہ مولوی نذیر حسین وہ ہے جس نے اپنی وفاداری کا ثبوت برطانیہ حکومت کے ساتھ بڑے نازک وقت میں کیا ہے، اپنی وفاداری پیش کی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں کس مسلک کی آپ بات کرتے ہیں؟ اہل سنت اگر کہتے ہیں یوں نہیں کہتے ہیں، ہم بچوں کی طرح ریت میں گھروندے نہیں بناتے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر عوام کو دھوکہ دینا اسی کا نام مسلک ہے تو آپ اس مسلک کی طرف جاؤ گے جو ملک کے بھی غدار ہے اور مذہب کے بھی غدار ہے۔ اگر یہ بات ان کی کتاب میں نہیں ہے وہ لے آئیں، فتاوی نظریہ لانا آپ کا کام ہے، اس میں یہ عبارت بتانا اپنا کام ہے۔ نہیں بتائیں گے آپ کو حق ہے، آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ آزادی کی لڑائی میں ہمارے علماء نے حصہ لیا ہے، ہمارے علماء پھانسی پہ چڑھے، ان کا نام آج کہیں نہیں ان کا نام۔ وہ مخلص اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اور انہیں نام کی پرواہ نہیں ہے، انہیں فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں جنت میں، ان کے کفن مہک رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جانیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عنایات فرمائی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے، اب وہ مکہ کو جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس کسی برٹش گورنمنٹ افسر کی وہ مدد چاہیں گے، یعنی میاں نذیر حسین انگریزوں کے لیے اتنے اہم ہے کہ وہ جس کی بھی مدد چاہیں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میاں نذیر حسین کی مدد کرے، کیونکہ یہ اس مدد کے کامل طور پر مستحق ہے، یہ مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے، کیونکہ انہوں نے جو ہماری مدد کی ہے یہ ہے انگریز حکومت کا انداز۔ مولوی نذیر صاحب کے ساتھ یہ ان کی تاریخیں بیان ہو رہی ہوگی اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بعد بس اختتام پر جو ہے وہ مولوی رشید احمد صاحب، کیونکہ علماء دیوبند بھی قاسمی حضرات بھی کر رہے ہیں، یاد محبان وطن، ان کی بات بھی کرتا ہوں۔ یہ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، یہ کتب خانہ اشاعت العلوم سے چھپا ہوا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہے حضرت الحاج عاشق الہی مہندی صاحب۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 79۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 79۔ حضرت امام ربانی قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب کو اس سلسلے میں امتحان کا بڑا مرحلہ طے کرنا تھا۔ اس سلسلے میں کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف حصہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، کسی کی آپسی دشمنی بھی ہو جاتی تھی تو لوگ انگریزوں کے پاس جا کے خبری پن کرتے تھے کہ وہ اس نے تمہارے خلاف حصہ لیا، تو انگریز کیا کرتے تھے، لے کر پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے، لیکن پھر وہ تحقیق کرتے تھے، اگر واقعی کرتا تو سزا سخت دیتے، نہیں کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ تو وہ جیسے ہی وہ مولوی رشید احمد صاحب کے بھی کوئی دشمن تھے، انہوں نے مخبری کی، اچھا جو اتنی آزادی کے ہیرو بنے ہوئے نا، اسی لیے بنے کہ چوری کر لی پکڑے گئے تو بولے انگریزوں نے پکڑا نا تب آزادی کے لیے پکڑا۔ ہاں یہ ہوا ہے، ہم اس کی تاریخ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا، انگریزوں نے پکڑ کے اندر ڈالا تو کہا کہ اب انگریزوں نے ڈالا تو مانو آزادی کری گئی۔ ایسا ہی کچھ ہوا تھا، کس جرم میں پکڑا وہ نہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی سے تو اس میں کچھ بول نہیں سکتا، خیانت ہوگی، اگرچہ بات استاد کے رسول کی، لیکن پھر بھی ہم خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ بات تذکرۃ الرشید میں ان کی زمانے میں عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ رشید احمد صاحب کو بڑے امتحان کا مرحلہ طے کرنا تھا، اس لیے گرفتار ہوئے، 6 مہینے حوالات میں بھی رہے، جیل کے اندر 6 مہینے تک رہے۔ آخر اب یہ وہی لکھ رہے ہیں، آخر جب تحقیقات اور پوری تفتیش و چھان بین ہوئی اور بالکل کالشمس نصف النہار، یعنی جیسے دوپہر کا سورج چمکتا ہے نا، ویسے دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ ثابت ہو گیا کہ آپ جماعت مفسدین کی شرکت کا محض الزام ہی ہے، محض یعنی انگریزوں کے خلاف آپ نے کوئی لڑائی میں حصہ لیا، یہ صرف الزام ہی ہے،
اور بہتان ہے ہی بہتان ہے، تو اس وقت انگریزوں نے آپ کو رہا کر دیا اور آپ بخیر و عافیت وطن معلوف واپس آ گئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی عاشق الہی، کہ پہلے انگریزوں کے پاس کسی نے جا کر مخبری کی کہ دیکھو مولوی رشید احمد بھی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ملک کی وفاداری میں لڑ رہے ہیں، تو ان کو اٹھایا 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا۔ اب 6 مہینے تک کے تفتیش ہوتی رہی کہ واقعی ہے آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وطن کا وفادار ہے کہ نہیں۔ جب 6 مہینے تک وہ تفتیش ہوئی تو لکھ رہے ہیں ان کے سوانے کے مصنف کہ وہ بہتان اور الزام ثابت ہوا کہ آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ملک کی وفاداری کے لیے نہیں، تو ان پہ الزام ہے، تو بغیر واپس ان کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو بھی بات ان کی تھی۔ اب یہ خود کیا ہے دیکھیے، صفحہ نمبر 80 پہ لکھتے ہیں کیا ہوا جب ان کو پریشان کیا گیا، مجرم کی حیثیت سے ان کو تلاش کیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ جب تو انہوں نے کہا، کس نے؟ مولوی رشید احمد گنگوئی کو جب خوب حیران کیا جا رہا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے حکم پر راضی ہیں، اور ہم تو سمجھے ہوئے تھے کہ جب حقیقت میں سرکار کا میں فرما بردار ہوں۔ کس کا فرما بردار ہوں؟ کس کا؟ سرکار اس وقت کی کون تھی؟ گورنمنٹ برطانیہ۔ یہ خود کہہ رہے ہیں جن کو آج محبان وطن کی حیثیت سے سلام کیا جا رہا ہوگا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی پیکا نہ ہوگا، یعنی میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی وفادار۔ یہ بات ان کی ہے نا، وہ خود کہہ رہے ہیں جب وہ چھوٹ کر کے آ گئے تو تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اس پہ راضی تھے کہ سرکار کہ ہم تو وفادار ہی ہیں اور یہ الزام سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے جو کہا حیرت کی بات ہے، کہتے ہیں اور اگر میں مارا بھی گیا، یعنی انگریز حکومت اگر مجھے مار بھی ڈالے تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا، البتہ جب مفارقت احباب کا سما بن جاتا تو آپ کی زبان پر یہ قطع آ جاتا، یعنی جب آپ کو فرقت احباب تڑپا دیتی تو آپ جیل کے اندر قطعات پڑھنے لگتے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سرکار کے وفادار ہیں، اگر الزام سے تو کچھ ہونے والا نہیں، اور اگر یوں ہی جھوٹے الزام سے کسی نے ہمیں قتل بھی کر دیا تو سرکار کون ہے؟ کون ہے؟ سرکار مالک ہے، مالک۔ اللہ اکبر، انگریز گورنمنٹ کو مالک کہا اور محمد الرسول اللہ کو مالک کہنے میں شرک لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، اور یہاں انگریز حکومت کو، گورنمنٹ کو مالک و مختار لکھ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کیا کریں؟ ہمارا امام تو کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ بس یہ 2 نمونے مجھے بتانے تھے، حالانکہ ہمارے پاس پورا ثبوت ہے۔ اگر آپ کبھی چاہیں گے تو انگریزوں کے ساتھ ان کی کہاں دوستیاں ہیں سب بیان کریں گے، لیکن دکھ دل میں یہ ہے، درد یہ ہے، ہائے افسوس جنہوں نے جانے دی ان کا کہیں ذکر نہیں، اور جو 650 روپے تنخواہ پاتے، جنہوں نے کھانے وصول کیے، جنہوں نے دوستیاں کی، جنہوں نے حرمین شریفین تک چٹھی لے گئے، وہ لوگ مجاہد آزادی حریت، کتنا بڑا افسوس ہے۔ اور سنیو تم سو رہے ہو، تمہیں ہوش ہی نہیں یہ سارے پروگرام کرنے کا، آؤ حقیقت کی طرف۔ الحمدللہ اپنا مسلک حق ہے، اپنے مسلک کے بزرگ کو اگر کوئی نواب بھی ہندوستانی کہتا ہے کہ ہماری شان میں قصیدہ لکھتے تو اپنے مسلک کا امام کہتا ہے کرو مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نامی۔ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، اب آپ کو کوئی گمراہ کرے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر انگریز کے بکاؤ مال کے پیچھے آپ چلے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہوگا اور اللہ کو جواب دینے کا معاملہ ہوگا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ اپنے ملک کے وفادار بن کے رہو، ملک کے خلاف کسی بھی سازش میں شریک نہ ہونا، اس لیے کہ ہمارے ملک سے غداری، یہ ملک سے صرف غداری نہیں
بلکہ غریب نواز سے غداری ہے، محبوب الہی سے غداری ہے، قطب الدین بختیار کاکی سے غداری ہے، کیونکہ ہمارے یہ اولیاء اسی ملک کے سینے میں آرام کر رہے ہیں۔ اس لیے سنی الحمدللہ ملک کا وفادار اس لیے ہے کہ ہمارے اس ملک کے سینے میں ایسے ایسے لال و گوہر ہے کہ یہ ہماری ہی امانتیں ہیں، جو الحمدللہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہم اپنی حکومت سے اور ملک ہندوستان کے لیڈروں سے ایک مطالبہ کرتے ہیں وہ ہماری آواز کو سنیں کہ ہم وہ حقیقت جو آزادی کے ہیرو ہیں ان کو فوکس میں لائے، حقیقی ریکارڈ قوم کے سامنے پیش کریں تاکہ صحیح چہرے قوم کے سامنے آئے۔ یہ قصہ لطیف ابھی تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ الف با تھا، ابھی یہ آخری نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں آغاز باب تھا، آغاز باب میں تمہید کی مت سمجھنا، یہ ابھی الف با تھا، بس 2 ہی حروف آپ نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ زندگی دے آپ کو بھی، ہمیں بھی، اور سننے سنانے کا شوق بھی دے۔ اللہ میری سنی قوم کو سلامت رکھے۔ یہ چین سے 10 منٹ کہیں نہیں بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کی محبتیں کہ فقیر جب کہتا ہے تو آپ لوگ 2-2 گھنٹہ ایک پہلو پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی تنگ ہو گئی مسجد، لیکن لوگ ایک ایک پہلو پہ بیٹھے۔ اللہ اس کی جزا دے گا آپ کو، اور فضل حق کا فیضان آپ کو ملے گا، کافی مراد آبادی کا فیضان ملے گا، احمد اللہ مدراسی کا فیضان ملے گا، ان آقاؤں کا فیضان ملے گا جنہوں نے مذہب کے لیے